ولی کے سارے کزنز ولی کے گھر پہ یعنی جہاں پر ابھی وہ رہ رہا ہے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، پیزا پارٹی کرتے ہیں۔ بٹ سمیر کہتا ہے اپنی بہن سے کہ تم نے اپنی کو کیوں بتایا تھا کہ ہم یہاں پر آ رہے ہیں، اور اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ تم نے تائی امی کو لوکیشن کیوں بھیجی، کیونکہ ہم انہی سے چھپ کر آ رہے تھے اور تم نے انہی کو لوکیشن بھیج دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے وہ بار بار میسیجز کر رہی تھی۔ دوسری طرف مایا گھر پہنچتی ہے، باپ انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مایا بازار نہیں گئی کتابیں خریدنے، وہ کہیں اور گئی ہے۔ ماں جو ہے وہ تھوڑی سی شرمندہ ہوتی ہے باپ سے، لیکن باپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ باپ اسے کہتا ہے کہ بچوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے آپ اچھا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھڑی ہیں، بٹ ان کا کوئی نقصان نہ کر دینا جس کی وجہ سے بعد میں پچھتانا پڑے۔ ولی کا باپ اپنے کسی دوست سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹکٹ بک کرا دو، تمہیں کہا تھا کہ سستی ہے ٹکٹ، آف سیزن بک کرا دو۔ ولی کی دادی سن لیتی ہے اور غصہ کرتی ہے اس بات پر۔ دوسری طرف ولی کی ماں ولی کی بہن کی طبیعت خراب ہونے پر میڈیسن لینے آتی ہے، جس پر ولی کی کزن اس کی یعنی تائی کو اپنی کو بتاتی ہے کہ ہانیہ کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے اور یہ ایشو بہت پرانا ہے۔ وہ اپنی تائی سے کہتی ہے کہ میں اچھی سائیکالوجسٹ تو نہیں، بٹ آپ کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو ہانیہ کو دکھانا چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا چاہیے۔ ہانیہ کی ماں اس بارے میں سوچتی ہے اور بائی چانس ہانیہ کی ماں ہانیہ ہی کی کلاس ٹیچر اپوائنٹ کر دی جاتی ہے انگلش کی، جس پر وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہے۔ ولی کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ ولی کا باپ واپس امریکہ جا رہا ہے، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور اس سے وجہ پوچھتی ہے، اور ان دونوں کی آپس میں تکرار شروع ہو جاتی ہے، اور شاید یہی تکرار ہانیہ کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا ریزن ہے۔ دوسری طرف مایا کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو تمام تر ڈیٹیلز سچ سچ بتا دیتی ہے، جس پر شوہر اسے کہتا ہے کہ اچھی بات ہے تم اس کا ساتھ دے رہی ہو، لیکن کیا یہ اس کے فیوچر کے لیے بہتر ہے؟ کیا ولی اس کو ساتھ لے کر چل سکے گا یا اس کے گھر والے اسے ایکسیپٹ کر سکیں گے؟ خیر وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور اس کی بیٹی اسے یعنی مایا کہتی ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس جھوٹ کے بارے میں؟ وہ کہتی میرے دماغ میں نہیں رہا، لیکن وہ اپنی بیٹی سے یہ بات شیئر نہیں کرتی جو اپنے شوہر سے اس نے باتیں کی ہوتی۔ ولی سڑک پر سنگنگ کر رہا ہوتا ہے پیسے کمانے کے لیے، اور اپنے کزن کے ساتھ مل کر پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے، بٹ اس میں بھی وہ ناکام رہتا ہے۔ اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی اس میں نہیں ملتی۔ وہ صبح اٹھتا ہے اور 173 روپیز دیتا ہے اپنے باس کو کہ یہ میں نے کمائے۔ وہ کہتا ہے اس میں صرف ناشتہ ہی مل سکتا ہے۔ ولی کی ماں ولی کو کال کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہارا باپ واپس امریکہ جا رہا ہے تو تم اس سے مل لو یا پھر کال کر لو۔ ولی بڑی بدتمیزی کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ، باپ بھی پیچھے سن رہا ہوتا ہے، اور جو اس کے گھر باس یعنی باس جس کے گھر میں وہ رہتا ہے وہ بھی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے۔ وہ ولی کو اپنے طور پہ ریئلائز کراتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ باپ ہانیہ سے بات کرتا ہے، ہانیہ بہت زیادہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہی ہوتی ہے، وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں ہے۔ وہ باپ سے کہتی کہ نہ جائے یا پھر اس کو بھی ساتھ لے جائے، لیکن باپ کہتا ہے کہ ابھی یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ اپنے ابا سے ملتا ہے کیونکہ اب اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن اس کی بھابھی کہتی ہے کہ اماں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اماں اپنے کمرے میں رو رہی ہوتی ہے۔ بیٹا ماں کے پاس جاتا ہے اور اس کو دلاسا دیتا ہے کہ وہ جلد واپس آئے گا۔ دوسری طرف ولی اور مایا ملتے ہیں۔ مایا ولی کو سمجھاتی ہے کہ تم اپنی ماں سے معافی مانگو اور اپنے باپ سے ملو۔ ولی بہت سوچتا ہے، آخر ہے تو اس کا باپ، وہ اپنے باپ کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اور اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا اور اسے اپنے باپ سے ملنا چاہیے۔